वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बख्शकोला की यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज 2 अक्टूबर हो चुका है और पूरे 10 दिन हो गए हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट को। और इसी तरह से जो आगा खान की टेस्ट है उसको भी 3 महीने के करीब वो जुलाई में हुई है और तकरीबन 1 महीना हो गया है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि आर्मी के अंडर में है उसने अपनी टेस्ट ली है। और अब ये मामला जो है पहले कराची में इस पे ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, अब लाहौर से भी कंप्लेंट्स की जो है वो चीज़ें आ रही हैं कि क्वेश्चन ठीक नहीं थे, की ठीक नहीं थी, ग्रेस मार्कें वहाँ एक्सेप्ट कर ली गई हैं। इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तो हाई कोर्ट में बच्चे चले गए हैं। तकरीबन 100 बच्चे जो हैं आज कोर्ट में पेश हुए हैं, उनकी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। और इसी तरह से पूंछ आज़ाद कश्मीर में भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी कोई 30 सवाल का उन्होंने उठाया है कि वो सही नहीं थे, उनके स्टेटमेंट सही नहीं थी और उनके ऑप्शंस सही नहीं थे। तो कराची में जो है वो भी आज वकीलों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वहाँ हाई कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें 4-5 सवाल जो जजों ने पूछे हैं उसमें IBA और आगा खान क्या टेस्ट करवा सकती है, PMDC ने 3 साल के लिए क्यों इस टेस्ट को रखा है, फिर इंटर के मार्कें और बोर्ड की मार्कें इसमें क्यों शामिल की जा रही हैं, और फिर जो डाउ यूनिवर्सिटी है वो सरकारी इदारा है, वो सरकारी इदारा क्यों टेस्ट ले रहा है, कोई आज़ाद और प्राइवेट इदारा इसको ले। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि जो MTCAT दूसरे सूबों में क्या लीक हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो डाउ यूनिवर्सिटी में क्यों ये लीक हो रहा है। और इसी तरह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में और डाउ में आगा खान में री चेकिंग का एक फार्म जो है उसकी भी फीस 5-5 8 हज़ार रुपये लेके वो भी एक बच्चों के लिए ऑप्शन जो है वो खुल रहा है। लेकिन 2 चीज़ों पे जो है मैं आज ख़ास तौर पे बात करूँगा। एक तो लॉक्ड सीट का टर्म यूज़ किया जा रहा है, स्पेशल लॉक्ड सीट, वो मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप के साथ लिंक किया गया है फाटा को और बलूचिस्तान के इलाके को। ये समझ में बात नहीं आती है कि फाटा और बलूचिस्तान के लिए 350 सीटें रखने का क्या जस्टिफिकेशन दी गई थी, क्या वो दहशतगर्दी के इलाके हैं, गुर्बत के इलाके हैं, या फिर उनको पॉलिटिकली मोटिवेट या पुश करने के लिए ये सीटें रखी गई थी। और ये सीटें भी उन्हीं टोटल सीटों में हैं, जबकि हमारे पास जो है सिंध में भी इतने ही मसाइल हैं, पंजाब में भी इतने ही मसाइल हैं, KPK में भी इतने ही मसाइल हैं। कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां जुलूस, जलसे, बदअमनी और हालात जो हैं वो ठीक ना हों। तो अगर आपको मेडिकल सीटों से पाकिस्तान में अमन कायम करना है तो ये 350 सीटें जो हैं उनको आपको अनलॉक करना पड़ेगा। और ये लॉक सीटों का टर्म तो दुनिया में हमने सुना ही नहीं है कि ताला लगा हुआ सीटें हैं। और इसके लिए हैक फिर एक टेस्ट लेगी और फिर उन बच्चों को जो बलूचिस्तान की बच्चियां हैं या फाटा की बच्चियां हैं उनको आज़ाद कश्मीर भेजेगी, पंजाब भेजेगी, सिंध भेजेगी, बलूचिस्तान भेजेगी, और इस तरह वो घरों से दूर जो हैं उनके लिए सीटें क्रिएट किए जा रही हैं। ये नहीं है कि उनके अपने इलाके में मिसाल के तौर पे KPK और बलूचिस्तान में एक कॉलेज और बना के उनको जो अगर आपको अकोमोडेट करना है, ये 350 सीटें जो हैं इनको अनलॉक किया जाए। और ये मैंने पहले भी कहा था, जो पोलियो के वर्कर शहीद हुए हैं 125 उनको दी जाए, कोविड में जो हमारे डॉक्टर शहीद हुए थे, और इसके अलावा जो हमारे जो कोटा है अगर आपने फेडरल एम्प्लॉइज़ की रखी है तो फिर मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में
یہ تھی کہ ان کے بچوں کے لیے کچھ سیٹیں رکھی جائیں، ان کو بھی کچھ حق دیا جائے، اور اسی طرح سے اگر پیرامیڈیکل یا جو ہے نرسنگ ہے جو بھی ہیں ان کے لیے بھی جب آپ اسپیشل سیٹ فاٹا اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے لیے رکھتے ہیں تو جنہوں نے سارا سسٹم میں کام کیا ان کے لیے کیوں نہیں رکھتے ہیں، یا تو پھر ساروں کے لیے یہ اوپن ہونی چاہیے۔ اسی طرح فیڈرل میں جو سیٹیں ہیں سندھ کے بچوں کی وہ ان کو لاہور میں جو ہے شیخ زید کالج ہے، اور اسی طرح آپ کا میڈیکل کا شہید ذوالفقار علی بھٹو میں 12 سیٹیں ہیں صوبوں کی، اس میں ضرور آپ کو دھیان دینا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو لاکڈ سیٹ کا تو میں نے پورا ڈسکس کیا ہے، امید ہے کہ پی ایم ڈی سی اور پھر ہیک کا اس میں کیا جاتا ہے، جو اگر کوئی ٹیسٹ لینی ہے تو پی ایم ڈی سی لے۔ یہ ہیک میڈیکل میں کیوں اتنی زیادہ، اگر میڈیکل میں اس کو اتنا ہی ہے کہ میڈیکل کی یونیورسٹی بنی ہے اس وجہ سے ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کے پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل ان کی ڈگریاں کیوں تسلیم کر رہی ہے، تو میرے خیال میں پی ایم ڈی سی کو ہائر ایجوکیشن سے آزاد کر کے یہ دو رولز جو ہیں وہ میڈیکل یونیورسٹیز پہ نہیں لگانے چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن کے ممبروں کو میڈیکل کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو جنرل پی ایچ ڈی اور ان ڈگریوں کا پتہ ہے۔ ایک ڈاکٹر رات دن ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، اس کی وارڈ روٹیشنز ہوتی ہیں، ان کو پروفیسر پڑھاتے ہیں، ان کو مریض دکھاتے ہیں۔ یہ کوئی عام لیبارٹری والا کام تو نہیں ہے کہ جہاں کیمیکل ریئیکشنز جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو ایم ٹی کیٹ کی جو ویٹیج ہے وہ ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ بورڈ کے انٹرمیڈیٹ کے اور اس کے سوال سندھ ہائی کورٹ نے اٹھایا ہے، تو میں جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا کہ کیا یہ انصاف ہے کہ جو 3.5 گھنٹے کی ٹیسٹ ہے اس کے لیے 50% ویٹیج رکھا گیا ہے، اور جو 12 سال کی تعلیم ہے اس کے لیے بھی 50% رکھا گیا ہے۔ اس کو انکریز کیا جائے اور اس کو 70% لیا جائے اور 30% پہ اس ایم ڈی کیٹ کو لیا جائے، اور جو بچے ہیں ان کو میڈیکل کی جو یہ تعلیم ہے اس کے لیے ان کی سیٹوں کو ڈبل کرنے کی بات کی جائے، ان کی فیسوں پہ بھی جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے، لوکل لیول پہ میڈیکل کالجز کو اپنے ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے، پی ایم ڈی سی صرف اس کو جو ہے وہ مانیٹر کرے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے باہر جو بچے جا رہے ہیں یا ہمارے سینٹرز ٹیسٹ کے بنائے جا رہے ہیں دبئی میں، ریاض میں اور یو اے ای میں، کیا وہاں ہمارے میڈیکل یونیورسٹیاں اپنے کیمپسز نہیں کھول سکتی ہیں، لیاقت یونیورسٹی نہیں کھول سکتی ہے؟ اسی طرح سے آپ نے جو انٹرنیشنل کالجز کے نام رکھے ہیں، شفا انٹرنیشنل، دوسرا جو ڈاؤ یونیورسٹی کا ڈاؤ انٹرنیشنل جہاں میں نے خود کام کیا ہے، تو کیا یہ انٹرنیشنل کیمپسز آف مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ یو اے ای میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، اور اس کے علاوہ آپ جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ایون ٹرکی میں بھی کھول سکتے ہیں؟ پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ کافی بہتر ہے، تو وہ یہاں پہ جا کے ان کو کر سکتے ہیں۔ اب ہے کہ ایم ٹی کیٹ جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے اس نے پورے میٹرک انٹر کے جو بورڈوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور پوری ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ کی طرف جو ہے لیا ہے، اور یہ نیرو اسیسمنٹ ہے، اور اس میں اینگزائٹی اور بچوں کی پریشانی جو ہے بڑھ رہی ہے۔ ابھی آپ خود سوچیں کہ 8,000 روپے کی فیس کے بعد ان کو جو ہے ٹیسٹ دینے کے بعد اب کورٹوں میں جا رہے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہیں، ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، ان پہ الزامات لگ رہے ہیں، مافیا جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کے پیپروں کو لیک کر رہی ہے، خاص طور پہ سندھ میں۔ تو میرے خیال میں سندھ میں تو اب ایم ٹی کیٹ جو ہے وہ لوکل کالج اپنی سطح پہ کریں اور وہاں ایڈمیشن جو ہے ان کو کرنے کی اجازت دیں۔ 70% جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی جو ہے وہ ویٹیج رکھی جائے، یا پرانے نظام پہ جس طرح سے انٹرویو کر کے، کیونکہ انٹرویو میں بھی آپ کو ایک پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی ایک ٹائپ آف وائوا ہوتا ہے، امتحان کا حصہ ہوتا ہے،
اس کو بھی اس MD کیٹ میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور جو میر کوقاس کا میڈیکل کالج ہے اور سندھ میں جو پرائیویٹ میڈیکل کالج ہیں ان کی 100 سیٹیں ہیں، ان کو بڑھانا چاہیے، 200 تک لے جانا چاہیے، اور کراچی کے برابر جو ہے اور لاہور کے برابر سیٹیں جو ہیں وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی کرنی چاہیے، اور جو ڈاؤ یونیورسٹی کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے سندھ میں یہ جو ٹیسٹ ہیں یونیورسٹی کیوں انٹرمیڈیٹ لیول کے ٹیسٹیں لے رہی ہیں؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک یونیورسٹی جس کو PhD ماسٹرس ڈگری کا ایکسپیرینس ہے وہ انٹر اور میٹرک لیول کے ٹیسٹ پہ جو ہے اپنے آپ کو انوالو کر رہی ہے، اس کو ایک آزاد ادارے کے طور پہ، یا آزاد بھی نہیں، جو لوکل ٹیسٹ کالجز کے ہیں وہ کریکولم کے مطابق کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا MD کیٹ کا کیا اثر ہوا ہے۔ میں نے کل بھی بتایا کہ پولیو نہیں ختم ہو رہا ہے، یہاں بچوں کی شرح اموات جو ہے 60-70 چل رہی ہے، دوسرے ملکوں میں 10 چل رہی ہے، اس طرح خواتین کی بھی جو اموات ہے وہ 140 پہ چل رہی ہے، اور جبکہ یورپ میں یہ 0، 3، 4 ہے اور ہم 40 پہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح میل نیوٹریشن 40% بچے جو ہیں ان کی جو میل نیوٹریشن ہے، ان کے جو برین ہے، کڈنیز ہیں، ان کی جو پوری باڈی ہے اس کی گروتھ صحیح نہیں ہے۔ پھر ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں کچھ جو ایسے علاقے ہیں جہاں چھت نہیں ہے، لوگ درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں، اور کچھ گرامر اسکول ہیں، بیکن ہاؤسز ہیں، آواری ٹاورس ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ٹیسٹ جو ہے آج کی جو یہ یوٹیوب ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ اپنے تیاری کریں، ری کنڈکٹ کے چانسز ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔